موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے کلیم، اے موسیٰ، فلاں علاقے میں آبادی سے باہر میرا ایک بندہ رہتا ہے، وہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، اسے منا لے آؤ۔ کچھ بندوں کا یہ مقام بھی ہے، رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے وہ مجھ سے روٹھا ہے، اس کو منا لو۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اے رب ذوالجلال، دنیا میں کوئی یہ بھی حق رکھتا ہے کہ تجھ سے روٹھ جائے؟ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ، اس کے ساتھ سختی نہ کرو، وہ میرا محبوب ہے، اس نے اپنا سب کچھ میری یاد میں ختم کر دیا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے روٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تلاشتے ہوئے آئے، جہاں کا رب تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا وہاں دیکھا تو سنسان علاقہ ہے، ایک درخت کے نیچے الجھے ہوئے بالوں میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ صحیح طریقے سے بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ پوچھا، آپ ہی ہو جو اللہ سے روٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں اس سے روٹا ہوا ہوں۔ بات نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا وجہ جان سکتا ہوں کیوں روٹے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ سے تم روٹے ہوئے ہو؟ وہ درویش کہتا ہے، میرا رب رحیم ہے، اس کی صفت رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، بے حساب رحم کرنے والا۔ تو پھر اس نے دوزخ کیوں بنائی؟ جب اس کی صفت رحیم ہے تو اس نے دوزخ کیوں بنائی؟ بس میں اس لیے روٹا ہوں، دوزخ میں جلنا ہے، دوزخ میں سزا ہے، عذاب ہے، اور رحیم ہو کر وہ دوزخ کیوں بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس بندے کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں اس درویش کی آنکھوں پر رکھی اور کہا کیا دکھ رہا ہے؟ تو ایک منظر سامنے آیا، 2 حسین بہت ہی خوبصورت نوجوان بچے، بہت ہی گلاب سے بھی زیادہ نرم نازک نظر آنے والے حسین چہرے سامنے آئے۔ وہ درویش کہہ رہا ہے کتنے پیارے ہیں یہ اور کتنے بااخلاق نظر آ رہے ہیں، بہت ہی نرم و نازک انداز، ایسے کہ ان کو دیکھو تو محبت چھلک پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نبی کی آل میں سے ہیں، آخری نبی کی آل میں سے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل کے درویش کہنے لگے اب مجھے جی بھر کر کے دیکھنے دو، جی بھر کر دیکھنے دو۔ وہ بچے کھیلتے رہے اور سامنے ہی انگلیوں کے درمیان سے جو منظر دکھایا جا رہا ہے اسی میں وہ بچے جوان ہوتے رہے، بڑھتے رہے۔ پھر اچانک ایک طرف سے ایک ظالم شخص آیا اور اس نے اس میں سے ایک شہزادے کے بالوں کو پکڑ کر زمین پر گرایا اور گھسیٹا اور اس کے بعد گردن کو الگ کر دیا۔ وہ 2 شہزادوں میں سے یہ درویش چیخ پڑا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ان حسین بچوں کے ساتھ؟ یہ کون ظالم آیا ہے بیچ میں؟ کس نے اسے مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے انگلیاں ہٹائی اور کہا تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگا آپ کو؟ کہا بالکل نہیں، مجھے پھر سے دکھاؤ، میں اس ظالم کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دکھا دوں گا، کیا کرو گے؟ وہ ظالم مل جائے گا۔ کہتے ہیں اس کو پکڑوں گا، میں بھی ویسے ہی کاٹوں جیسے وہ کاٹا، میں اسے آگ میں جلا دوں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی حکمت سے مولا نے دوزخ بنائی۔ اس درویش کو اس انداز میں سمجھایا کہ وہ درویش پکار اٹھا، اے رب ذوالجلال، تیرا قہار ہونا بھی حق ہے، تیرا رحیم ہونا بھی حق ہے۔ یہاں سے جس چیز کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، دوزخ اس نے بنائی تو ظلم کے لیے نہیں، بلکہ بندوں نے جو اپنے آپ پر ظلم کیا اس ظلم کا مزہ چکھانے کے لیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب حکمت والا اور انتقام والا ہے۔ ایک ہوتا ہے انتقام، مجھے کسی نے مارا میں نے پلٹ کر مار دیا، یہ ذاتی انتقام ہوا۔ رب تبارک و تعالی جو انتقام لیتا ہے وہ عزت کے ساتھ اور غالب حکمت کے ساتھ، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن دنیا جس کام کے لیے اس نے بھیجا تھا تم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی تباہ کی، اسی لیے پاک کرنے کے لیے اس نے دوزخ بنائی، اور پاک نہیں ہو سکتے تو ان کے انجام کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ بنائی۔ یہی ہمارا خلاصہ ہے زندگی کا۔ بعض لوگ یہاں پر بلیم کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں رب ذوالجلال پر، آخر اس نے دوزخ بنائی کیوں؟ اس نے سزائیں رکھی کیوں؟ دنیا میں تو ہم عاجز و پریشان رہے، دنیا میں تو ہم سکھ سے جی نہ سکے، اور پھر قیامت کے بعد، مرنے کے بعد پھر ہماری پکڑ ہوگی، نماز کیوں نہیں پڑھا، روزے کیوں نہیں رکھا؟ یہ عجیب انصاف ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین اس طرح سے جو کہتا ہے اسی کے لیے دوزخ بنائی گئی، اسی کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل کا جو دستور ہے موت اور حیات کا، اس کو سمجھ لو۔